بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدیقی بھائی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، حالیہ جو لاہور اور سیالکوٹ موٹر وے پہ ایک خاتون کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، آج ہم اسی سلسلے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جس عورت کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا وہ گوجرانوالا پاکستان کی رہائشی تھی اور اب مستقل طور پر وہ فرانس میں رہتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فرانس کی شہریت بھی تھی۔ وہ عورت تقریباً 9 سال کے بعد اب پاکستان واپس آئی اور پھر اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے لاہور ڈیفنس میں گئی تھی، اور پھر جب وہاں سے واپسی کے لیے اس نے نکلنے کی کوشش کی تو چونکہ رات کا ٹائم کافی ہو چکا تھا، تو رات تقریباً 1 بجے سے کچھ ٹائم پہلے جب وہ ڈیفنس اپنی دوست کے گھر سے نکلی تو اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ سیالکوٹ لاہور موٹر وے سے بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی گوجرانوالا پہنچ جائیں گی۔ چونکہ یہ فرانس میں رہتی تھی اور اس کا رہن سہن بھی فرانس جیسا ہی تھا، اسی ماحول کے مطابق ہی یہ زندگی گزارتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ اب پاکستان کے حالات کافی بہتر ہیں اور یہاں پر پہلے جیسے کوئی مسائل بھی نہیں ہیں۔ تو یہی سوچتے ہوئے اس متاثرہ خاتون نے رات 1 بجے کے قریب لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا انتخاب کیا واپسی کے لیے، اور جب یہ نکلنے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گاڑی میں پیٹرول کچھ کم ہے، بلکہ کافی حد تک کم تھا۔ اس نے سوچا کہ فرانس کی طرح میں موٹر وے سے ہی پیٹرول ڈلوا لوں گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور جیسے ہی اس نے موٹر وے پر 2-2.5 کلومیٹر کا سفر طے کیا تو اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی بند ہو گئی، اور اس نے حسب روٹین اس نے ڈبل انڈیکیٹر آن کیا اور گاڑی کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا، اور اپنے کسی عزیز کو اس عورت نے ہیلپ کے لیے کال کی کہ فلاں جگہ پہ میری گاڑی بند ہو گئی ہے، پیٹرول نہیں ہے، آپ میری ہیلپ کریں۔ تو جس عزیز کو اس عورت نے کال کی اس نے واپسی سے جواب دیا کہ میں آپ کو موٹر وے پولیس ہیلپ لائن کا ایک نمبر بھیج رہا ہوں، آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں اور میں بھی آپ کے پاس جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خیر، اس آدمی نے نمبر دیا اور وہ بھی گھر سے اس کی مدد کے لیے نکل پڑا، اور پھر اس متاثرہ عورت نے موٹر وے ہیلپ لائن پولیس کو کال خود کی اور ان سے کہا کہ فلاں جگہ میں میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آگے سے جواب ملا کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے۔ تو یہ خاتون ابھی کسی مدد کے انتظار میں گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ اتنے میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے عورت کو گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ چونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا اور عورت انہیں دیکھتے ہوئے ڈر گئی، اس لیے اس نے گاڑی کو لاک کر کے اندر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ جب ان کے بار بار کہنے پہ، ڈرانے دھمکانے پہ بھی عورت گاڑی سے باہر نہیں نکلی تو پھر انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑ کر زبردستی عورت اور بچوں کو باہر نکال کر تشدد کرنا شروع کر دیا، اور اتنا زیادہ تشدد کیا کہ عورت ڈر گئی، ان کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہاں پر کافی سناٹا تھا اور دور دور تک کوئی آواز سننے والا بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ان 2 ڈاکوؤں نے عورت اور بچوں پہ کافی تشدد کیا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے موٹر وے سے نیچے کھیتوں کی طرف لے گئے، جہاں پر انہوں نے اس عورت کو تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، جس دوران وہ 2 آدمی جو ڈاکو تھے عورت پر تشدد کر رہے تھے، اسی دوران موٹر وے کی دوسری طرف سے، یعنی کہ سڑک کی دوسری طرف سے گاڑی میں گزرتے ہوئے کسی آدمی نے اس معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پولیس کو کال کی کہ میں فلاں جگہ سے گزرا ہوں اور وہاں پر میں نے 2 مردوں کو ایک عورت اور بچوں پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا کوئی گھریلو معاملہ ہو، لیکن آپ ضرور جا کر چیک کریں۔ اور پھر جب کچھ ٹائم کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی تو وہاں پر ڈولفن پولیس کا ایک ملازم پہلے سے موجود تھا، اور اس نے وہاں پر کیا حالات دیکھے یہ آپ اسی ڈولفن پولیس والے کی زبانی سنیے۔ ہم اپنی روٹین کی پیٹرولنگ کر رہے تھے محمود بوٹی گول چکر کے پاس، تو ہمیں ایک IC3 نے کال نوٹ کروائی کہ ادھر نا کوئی موٹر وے کے اوپر ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ لوگ ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کالر سے رابطہ کر کے فوری رسپونڈ کیا ہے۔ یہ کال ہمیں تقریباً 2:49 پہ موصول ہوئی ہے، اور 2:53 پہ ہم موقع پہ پہنچ گئے اور ہم نے کنٹرول کو نوٹ کروایا کہ کنٹرول پوزیشن موقع پہ ہے، اور باقی کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ادھر جب گاڑی کے اندر لائٹ مارنے سے ہمیں گاڑی کے اندر کچھ نہیں ملا، کوئی فیملی نہیں تھی ادھر،
تو ہم نے نیچے نا موٹر وے سے تھوڑا نیچے کی طرف لائٹ سے ہمیں ایک معلوم ہوا کہ ادھر ایک جوتا پڑا ہوا ہے بچے کا. جب وہ جوتا ہمیں نظر آیا تو ہم نے ادھر فائرنگ کی. ہم نے 6 سے 8 راؤنڈ تقریباً فائر کیے ہیں. تو اس کے بعد ہم لائٹ کی مدد سے اپنی ٹارچ کی مدد سے نیچے گئے ہیں موٹر وے پہ. تو آگے ہمیں ایک اور جوتا ملا بچے کا. میں نے ساتھیوں کو بلایا کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں, مجھے شک ہو رہا ہے کہ نشانات جا رہے ہیں پاؤں کے. تو میرے ساتھی میرے ساتھ نیچے گئے ہیں. ہم نے آوازیں لگانا شروع کی کہ کیا ادھر کوئی ہے, ہم پولیس سے ہیں, کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے. تو ہمیں کوئی آواز نہیں آئی. اس کے بعد تقریباً پھر ہم نے آواز لگائی کیا کوئی ادھر ہے, کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے. تو ہمیں ایک آواز سنائی دی بھائی. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ادھر ہمیں کوئی آواز سنائی دی ہے. تو ہم لائٹ کی مدد سے اس طرف گئے. تو ہمیں آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو, جو اس کے 3 بچے تھے, وہ ان کو سمیٹے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی, ڈری ہوئی تھی. تو وہ پاس آنے نہیں دے رہی تھی. میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم پولیس سے ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, تو آپ گھبرائیں نہیں, ہم آپ کی محافظ ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری بات نہیں سنی, وہ پاس نہیں آنے دے رہی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم اس کے پاس گئے ہیں. ان کو اپنا وائرلیس سیٹ انہوں نے دیکھا تو اس نے یقین کیا. تو پھر انہوں نے بچے ہمارے ہینڈ اوور کیے. تو بچے ہمارے ہینڈ اوور کیے اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی. پھر ہم نے ان کو موٹر وے کے اوپر لے کے آئے. اور اس کے بعد پولیس عورت اور بچوں کو ریسکیو کر کے تھانے لے آئی اور متاثرہ خاتون اور بچوں کو دلاسا وغیرہ دیا, اور پھر اس عورت کا میڈیکل کروا کر مقدمہ درج کر لیا گیا. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ جس جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا وہ تھانہ گجرپورہ لاہور کا علاقہ تھا, اور تقریباً 2 ماہ پہلے سابق آئی جی پنجاب نے موٹر وے پولیس سے ایک درخواست کی تھی کہ موٹر وے کے افتتاح کو تقریباً 5-6 ماہ گزر چکے ہیں, اور یہاں اس جگہ پر جہاں پہ حادثہ پیش یہاں پر کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, لہٰذا موٹر وے پولیس اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہاں پر ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرے, مگر ایسا نہ ہو سکا. تو پھر اس صورتحال کے پیش نظر یہ ذمہ داری اب لوکل پولیس کے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی علاقہ ہو وہ کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن کے انڈر ہوتا ہے, اس کی وہاں پہ ہر نقل و حرکت کی ذمہ داری اس متعلقہ پولیس اسٹیشن کی ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ جو علاقہ جہاں پر حادثہ پیش آیا اس کی ذمہ داری تھانہ گجرپورہ لاہور کے انڈر آتی ہے, اور پھر یہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس سنسان علاقے میں وہ روٹین گشت ضرور کروایا کرے. لیکن وہ جو گجرپورہ لاہور پولیس اسٹیشن ہے وہاں کے جو SHO صاحب ہیں ان کے متعلق کافی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں, کیونکہ وہ ذاتی طور پر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی کرپٹ آفیسر ہے. کیونکہ آج سے کچھ ماہ پہلے بھی اسی جگہ پر جہاں پر یہ حادثہ پیش ہے, اسی جگہ پر رات کے وقت ہی ایک اور عورت کے ساتھ بھی بالکل یہی حادثہ پیش آیا تھا, اور اس کی FIR اب تک آج بھی تھانہ گجرپورہ لاہور میں درج ہے. لیکن یہ جناب اس وقت بھی یہی SHO شاہ زیب خان صاحب ہی اس علاقے اس تھانے کے SHO تھے, اور آج جب یہ حادثہ پیش آیا ہے تب بھی یہی SHO صاحب وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ان کی آپ کارکردگی دیکھیے کہ پچھلا جو حادثہ وہاں پر پیش آیا تھا, ایک عورت کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا تھا, اس پر انہوں نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی, کسی ملزم کو گرفتار تک نہیں کیا. اتنے یہ نااہل آفیسر ہیں. تو پھر ناظرین آپ خود ہی سوچئے کہ ایسے آفیسر سے یا ایسے SHO سے کیا امید کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں کہ ہماری حکومت کرتی کیا ہے, ایسے نااہل اور کرپٹ لوگوں کو کیوں عہدوں سے نوازتی ہے. چاہیے تو یہ کہ وہ ان کا علاج کرے, انہیں درست کرنے کی کوشش کرے. لیکن ہم نے جب PTI کو ووٹ کیا تھا, پاکستان گورنمنٹ جو نئی گورنمنٹ ہے, اسے ووٹ ہم نے کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا تھا, اور یہاں تو پھر الٹا ہی معاملہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں انہیں اٹھا کر ہماری حکومت اچھے عہدوں سے نواز رہی ہے. جس طرح کہ ایک IG پنجاب کو حالیہ ہی فارغ کر کے تو یہ بدنام زمانہ پولیس آفیسر کو CCPO لاہور لگا دیا ہے. ناظرین اگر موجودہ حکومت کا یہی حال رہا تو پھر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ PTI کی گورنمنٹ کے یہ پہلے اور آخری 5 سال ہوں گے. اس کے بعد کبھی بھی یہ حکومت میں نہیں آ سکے گی اگر عوام کے مسائل کا انہوں نے حل نہیں کیا. لیکن اب ہمیں جو لگ رہا ہے, امید کی جا رہی ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے متعلقہ SHO جو تھانہ گجرپورہ لاہور میں لگا ہوا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی, اور CCPO لاہور نے جو بہت ہی گھٹیا سے بیان جاری کیے
ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ضرور کی جائے گی۔ خیر، اب چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس حادثے کو کافی ہائی لائٹ کیا ہے، جس پر ISI اور دیگر تمام سیکیورٹی اداروں نے پولیس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور اس متاثرہ خاتون کا کریڈٹ کارڈ وغیرہ استعمال کرنے والے 2 ملزموں کو بھی گرفتار کر لیا، اور سب سے زیادہ ضروری جو اصل ملزم تھے عابد ولد اکبر، جو کہ فوٹا باز کا رہائشی ہے اور کافی کرپٹ ریکارڈ رکھتا ہے، جس پر پہلے سے اسی طرح کے کئی مقدمات درج ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 1993 میں 1993 میں اسی عابد نامی آدمی نے، درندہ صفت انسان نے، اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک غریب آدمی کے گھر میں دروازہ توڑ کر داخل ہوا اور اس کی 15 سالہ بیٹی اور اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس پہ اس وقت کے عدالتوں نے نوٹس بھی لیا تھا، لیکن یہ اب بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے شانگا مانگا کے جنگلوں میں پناہ لے لی، اور اب پولیس نے اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے محنت کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اور اس کا دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ تھا، وقار شاہ نامی وہ آدمی ہے، وہ بھی پولیس کی گرفت کے بہت قریب ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اب اس بار ان دونوں ملزمان کو، بلکہ درندوں کو، عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، تاکہ تمام دیگر جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے لیے یہ نشان عبرت بن جائے، وہ انہیں دیکھ کر کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ اور جاتے جاتے ہم گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال اور شکرگڑھ کے تمام لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ چونکہ آپ سبھی کا بھی اسی سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، اور اس لیے چونکہ یہ دریائے راوی کے کنارے یہ تقریباً موٹر وے سٹارٹ میں 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ ایک سنسان علاقہ ہے اور جرائم پیشہ لوگوں کا یہ گڑھ ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس علاقے سے گزرتے ہوئے محتاط رہیں اور کسی کے بھی اشارے پر آپ گاڑی مت روکیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے گزریں، کسی قسم کا رسک نہ لیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔